السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا مگر وہی کچھ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہی بات تھی کہ بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران رہا جب تک ان میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو ہی نگران تھا ان پر، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، نگرانی کرتا رہا۔ یہاں لفظ شہید نگران کے معنوں میں آیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں بھی توفیقی موت کے معنوں میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سورہ عمران کی تشریح مد نظر رہے۔ تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اور اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیری ہی بندگی ہے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو زبردست حکمت والا ہے۔ تجھے ان پر پورا اختیار حاصل ہے، تیری مخلوق ہے۔ یہ بہترین انداز معافی کی درخواست بھی ہے جس میں بہت خوبصورت انداز میں شفقت اور رعفت کا اظہار ہے، جو نوع انسانی کے لیے انبیاء کی شخصیت کا خاصہ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مقام ابدیت یہی ہے۔ تو اے اللہ، تیرا ہی اختیار ہے اور تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ اگر تو انہیں معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا۔ اب آ رہا ہے کہ اس پوری پیشی کا ڈراپ سین اور آخری نقشہ کیا ہوگا۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا، یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے باہمی رضامندی کا آخری مقام، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے سورہ معاہدہ کے اختتام کے ساتھ ہی مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ میں سے پہلے گروپ ختم ہو گیا ہے، جس میں ایک مکی صورت یعنی سورہ فاتحہ اور 4 مدنی صورتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ اپنی معنوی عظمت کے لحاظ سے پورے قرآن کے ہم وزن ہے۔ سورہ حجر کی آیت مفسرین کی رائے کے مطابق سورہ فاتحہ ہی کے بارے میں ہے۔ اس گروپ کی 4 مدنی صورتیں سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور مائدہ 2-2 کے جوڑوں کی شکل میں ہے۔ ان تمام صورتوں کے مضامین کا عمود ایک دفعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ مکمل شریعت آسمانی، اہل کتاب سے خطاب اور رد و قدع ان پر الزامات کا تذکرہ، ان کے غلط عقائد کی نفسی، انہیں ایمان کی دعوت، ان کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیلات، ان کا امت مسلمہ کے منصب سے معزول کیا جانا جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب پر فائز کیا جانا، یہ موضوعات آخری درجے میں اس گروپ کی صورتوں میں مکمل ہو گئے ہیں۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی، اسی کے ساتھ ہماری سورہ معاہدہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا آغاز ایک نئی صورت کے ساتھ کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔